نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال عليه السلام. زنجیل جنوں کا تحفہ ہے، زنجیل سے کیا گھبرانا ہے، ہم ہاتھ بڑھائے ہیں پہنائے جسے پہنانا ہے، سوچا ہے کفیل اب بھی کچھ ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. محترم پرنسپل صاحب اور میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے دور حاضر میں جہاد کی اہمیت پر موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، رب کا فرمان ہے تلک الایام نداولها بین الناس، چنانچہ ایک دور تھا جب مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اسلام کا بول بالا تھا، اغوط اور بجردہ عالم قابل رید تھا، ہر سو ہر لحاظ امن و امان کا پیغام تھا. دین اسلام کو گندری نظروں سے امر محال تھا، کفار لذہ پر اندام تھا، اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کا سما اپنے شباب پر تھا. لیکن اس وقت اسلام برائے نام ہے، بغض و حسد کا بازار گرم ہے، پوری دنیا میں مسلمان مقہور مغلوب ہے. ایسا کیوں کر ہوا، کیسا ہوا؟ تو وہ ایک ہی جواب ہے، وہ مسلمانوں کا ترک جہاد. سامعین محترم، میں آپ کو بتاؤں جہاد ہی والا زوال دولت ہے جس وجہ سے مسلمان ہمیشہ ہر میدان میں سرخ ہو رہا ہے، اور اسی جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کا دبدبہ پوری دنیا میں چھا ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے جیسے عظیم نعمت کو چھوڑ دیا، وہ ذلیل و خوار ہو گئے اور ہر طبقے میں مظلوم بن کر رہ گئے. ایسا کیوں نہ ہو، خود تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیہم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ رب العزت تم پر ذلت مسلط کرے گی. قرآن پکارتا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ. مسلمانوں، جہاد کرتے رہو یہاں کے تک فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.